محترم مولانا فضل الرحمان نے بھی مجھے بلایا تھا ختم بخاری کے لیے، اور وہاں بھی میں نے یہ بیان کیا، اور مولانا نے مجھے کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ ایک ہوٹل میں تقریب کے اندر مولانا نے بینک سے کہا کہ مجھے بھی ممبر بناؤ اسلامی بینکاری کا، اور مولانا کو شیخ الاسلام کہہ کر حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وین میں سکون میں پکار شو پیک تنہا وجود زمارا للغمنا، لیکن منہ سے جو بھی بول نکلا جس نے تولا پورا تول نکلا۔ ایک اس طرح گرم مسالے کا مولوی یہاں آیا، اس سے کہتے تقی صاحب کی کتابیں دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تقی صاحب کی کتابیں نہیں دیکھنی ہے، اسلام کی کتابیں دیکھی ہے، ہدایہ اور فتح القدیر اور کفایہ اور عنایہ بنایہ سب دیکھ چکا ہوں۔ کہتے اسلامی بینک کیسا ہے؟ میں نے کہا ایسا جیسے خنزیر کو آپ بلوچستان کا بچڑا کہے، اور گدھے کو آپ مینڈا کہے غزنی کا، اور کتے کو آپ ہیرات کا بکرا کہے۔ میں نے کہا ایسی ہے اسلامی بینکاری جیسے گٹر لائن سے کوئی اپنے گھر لائن لائے اور فریج کے پاس سنگ مرمر کا بورڈ بنائے اور اس پر ایک بہترین قیمتی بیش بہا گلاس رکھے اور اس کے ساتھ لکھے آب زمزم یا آب حیات، جیسے یہ کذاب و دروغو ہے، وہ پلید ہے، وہ پانی گٹر لائن کا ہے۔ اس طرح نام نہاد اسلامی بینکاری قطعاً غیر اسلامی۔ بس یک دم رنگ والو ازلار شمائی پا مخد خواہ۔ الحمدللہ حق کی حمایت کی برکت ہے کہ بڑے بڑے آستانوں کو میرے اپنے سامنے اکھڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ بزرگوارم فخر المحدثین استاذ العالم مولانا سلیم اللہ خان نے اخوین کو کہا کہ ان کو لے کے آتا، انہوں نے کہا نہیں، اور پھر کہا کہ خاموش رہیں گے کہ نہیں، ان کے سامنے ہم بول ہی نہیں سکیں گے۔ جہاں تک ان کی بزرگی اور عمر رسیدگی اور علم و عمل کا تعلق ہے وہ ہمارے اساتذہ و مشائخ کے درجے میں ہے، لیکن جہاں تک ان کے اسلامی بینکاری کا تعلق ہے تو ایک رائی کے دانے کے برابر اس میں دین نہیں ہے۔ طلبہ کو میں ایک حوالہ دیتا ہوں، ذرا غور کریں۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن محیریز اتنے پاک دامن تھے کہ لَوَدِدْنَا أَن نَسْجُدَ عَلَى ذَيْلِ دِخْرِيسِهِ، ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ان کے دامن پر ہم سجدہ کریں۔ وَلَكِنْ لَمَّا حَدَّثَ، جب حدیث بیان کرنے لگا، كَانَتِ الْبَارَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْهُ، تو اونٹ کی مینگنی کے برابر حقیقت نہیں تھی۔ یہی حال ہے، یہی حال ہے نام نہاد بینکاری میں اور ڈیجیٹل وغیرہ کے فضولیات میں قطعاً غیر اسلامی حرکات و سکنات کا پرچار ہو رہا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ ان کے لینے سود کے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور وہ منع کیے گئے اس سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بوجہ کھانے ان کے لوگوں کے مال ناحق طریقے سے، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں عذاب دردناک۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن مضبوط علماء جو ان میں ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے پر ان کا کیا اثر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اہل علم طبقہ ان سے کتنا مرعوب ہے۔ ایسے میں ایک کمزور عاجز طالب علم درجے کا آدمی
کھلم کھلا کہتا ہے کہ نام نہاد اسلامی بینکاری مکر ہے، دجل ہے، دروگوئی ہے، فتنہ آخر الزمان ہے۔ میں نے مولانا سلیم اللہ خان کو کہا تھا کہ نہ جامعہ فاروقیہ اور وفاق کی صدارت اور نصف صدی تک تدریس اور تعلیم، اور نہ آپ کا ان کو ان کے منہ پر غلط کہنا میرے نزدیک آپ کی عزت کا تاج ہے قیامت کے دن۔ مولانا کا کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ فتنے کتنے زیادہ ہے۔ وہاں جو اجلاس ہوا اس کا ذکر الفاروق میں نہیں کیا گیا۔ وہاں کے مفتیوں نے مجھے کہا کہ اپنے لوگوں منع کر رہے کہ آپ اس میں دخل نہ دیں۔ ایک کو میں سمجھانے گیا تھا حضرت کی موجودگی، مجھے کہتے ہیں معایر کچھ ہے۔ میں نے کہا معایر کوئی بہت مشکل صیغہ ہے، معیار کی جمع ہے، جیسے مقادیر مقداد آتا تھا ڈیرا گران اقاری۔ میں نے کہا ان کے یہاں کیا معایر ہوں گے یار۔ تو الحمدللہ قرآن کریم کا یہ سارا درس جو آج تک ہوا ہے، اور یہ آج کا درس اس سے سر بلند ہے، کیونکہ درس وہ ہوتا ہے جو معاشرے کو روکے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں، تو کون سا گناہ پیچھے ہٹائے، داڑھی موڑنے والے کم ہوئے ہیں۔ جب ہمارے بزرگوں نے بینکاری کو ناجائز کہا تو دنیا ہند میں ایک بینک تھا، حبیب بینک۔ آج ہزاروں بینک ہے، لیکن مسئلہ ہمارا اٹل ہے کہ بینکاری اور سودی نظام حرام ناجائز۔ اس سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن پختہ کار علماء جو ان میں ہیں، یہ پختہ کار عالم دین کا کام ہے۔ مجھ سے ایک پروگرام میں پوچھا تھا کہ میری کتابیں دیکھیے، میں نے کہا دیکھیے، کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے۔ کہا پھر کیوں برملا رد کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے کتابوں میں عین الہدایہ اور اردو شرح سے کام لیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ بینک نے اس نظام کو قبول نہیں کیا ہے۔ بینک کیوں قبول کرے؟ وہ اندر اس کو سود کہتے ہیں، آپ کو دے دیتے، آپ واپس آ کر کے اس کو 10.5%، آدھا خود رکھ لیتے، آدھا ڈونروں میں بانٹتے۔ یہ انصاف ہے؟ اس سے کیسے حلال ہوگا؟ اللہ، فتنہ آخر زمان ہے۔ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور مسلمان ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کو، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھنے والے نماز کے، والمؤتون الزکاۃ، اور دینے والے زکوٰۃ کے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ جو ایمان رکھتے اللہ و آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان لوگوں کو ان قریب دے دیں گے ہم بڑا اجر۔ اللہ، انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کیا آپ کو، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم وحی کر چکے حضرت نوح کو، والنبیین من بعدہ، اور پیغمبروں کو ان کے بعد۔ یہ آیت امام بخاری نے بدء الوحی میں ترجمۃ الباب کے اندر نقل کیا ہے۔ جو توجیہات شارحین نے کی ہے سر آنکھوں پر، لیکن ایک توجیہ ہم کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ احادیث وحی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو بھی وحی کی، اور نوح کو نہ صحیفہ دیا گیا نہ کتاب، تو وہ وحی کس چیز میں تھی؟ حضرت نوح کے الفاظ میں۔ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی وحی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم دے چکے تھے حضرت داؤد کو زبور کتاب۔ داؤد علیہ السلام بہت خوش الحان تھے اور بہت ہی سریع تلاوت تھے۔ حکم دے دیتے تھے کہ گھوڑا تیار کرو، باہر نکل رہا ہوں۔
اور زبور کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. جتنی دیر میں گھوڑے پر بیٹھتے ایک زبور مکمل کر لیتے. جس طرح فرضوں میں آرام آرام سے پڑھنا معجزہ ہے، اس طرح تراویح میں عجلت کے ساتھ اور صحت تجوید کے ساتھ پڑھنا معجزہ ہے. خاص کر ہمارے عزیزم قاری محی الدین، اللہ تعالیٰ ان کی صحت بما آل و اولاد کے قائم دائم رکھے. واقعی 30-35 سال سے میرے خیال سے 79 میں آیا ہوا ہے. اس وقت سے لے کے آج تک درمیان میں محمد انور شاہ پڑھاتا رہا، اس کا منزل پختہ ہے، لیکن بس وہ 4-5 سال پڑھایا اور ایک غلطی نہیں آئی. اس سے ایسے جو ہے نا نظر لگ گئی ہے. آپ مسافر بھی ہے اور دین کے طلباء بھی ہے، قرآن کے طلبگار خواہاں ہیں. آپ میری صحت کے ساتھ انور شاہ کے لیے بھی دعا فرمائیں. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم دے چکے تھے حضرت داؤد کو زبور کتاب. حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ کہتے ہیں وَقَدْ بَلَغَنَا مِنَ الثِّقَةِ أَنَّ الشاہ اسماعیل الشہید كان يختم القرآن من العصر إلى المغرب بمحضر من العلماء بدہلی. کہ شاہ اسماعیل عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے اور مغرب تک پورا کر لیتے تھے. کتنا کم وقت ہے اور یہ معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے اور شاہ صاحب کی کرامت ہے. اور نقل کرنے والے انور شاہ صاحب ہیں. یہ تو غور کرو ذرا. حافظ ماد الدین ابن کثیر نے ایک کتاب لکھی فضائل قرآن. اس میں ان بزرگوں کا ذکر کیا ہے جو زیادہ زیادہ ختمات کرتے تھے. شیخ شہاب الدین سروردی کا لکھا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 65 قرآن ختم کرتے تھے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور بھی پیغمبر ہیں جن کے واقعات بیان کر چکے آپ کو پہلے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کتنے ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کے واقعات نہیں بتائیں گے آپ کو. بھائی قرآن میں تو 25-35 کے تذکرہ ہے، لیکن انبیاء و مرسلین تو ایک تعداد کے مطابق 2,64,000 ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں چھپ گئی کیا یا پہلے کی ہے؟ اچھا ٹھیک. اور دوسرا قول یہ ہے کہ 1,24,000. آج کل زبان عام و خاص یہی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کر کے. وہ کلیم تھے، رازدار. تفسیر قرطبی وغیرہ مدارک میں ہے کہ حضرت نے پوچھا خداوند تعالیٰ سے، یہ بھی پوچھنے کی بات تھی، بِمَ اتَّخَذْتَنِی کلیمًا، کیوں مجھے کلیم بنایا؟ کہا آپ کی بکری بھاگ گئی ریوڑ چھوڑ کر، صبح سے شام تک دوڑتی رہی، شام کو پکڑ لیا تو آپ نے زمین پر لٹایا اور ان کے پاؤں دبانے لگے اور کہتے تھے اتعبتنی واتعبت نفسک سائر اليوم، مجھے بھی تکا دیا اوزان دمڑ کو ٹور دمنڈے والی. میں نے آپ کو کلیم بنایا کہ اتنا صبر والا پیغمبر، اتنا زور و طاقت رکھنے والا پیغمبر ایک معمولی جانور کے ساتھ ایسی رحمکاری فرماتے ہیں. معراج سے واپسی پر بعض چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے کہا میں تو نہیں پوچھ سکا، اگر میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ ضرور پوچھتے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا.
کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے